اس سے پہلے سورہ بقرہ کی 5 آیات بیان ہو چکی ہیں جن میں اہل تقوی متقین لوگوں کی 5 علامات بیان کی گئیں۔ نمبر 1 غیب پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور نمبر 4 ساری وحی پر ایمان رکھنا، اور نمبر 5 آخرت پر پختہ یقین رکھنا۔ یہ 5 علامات بیان کی گئی ہیں متقین پرہیزگاروں کی۔ یہ 5 ہوں گی تو قرآن مقدس آپ کے لیے ہدایت بنے گا، یہ پہلی شرط ہے، ایڈمیشن کی شرط یہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی 5 ہوں گی تو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور یہی 5 ہوں گی تو جا کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اب ان 5 نشانیوں والے تقوی والوں کے مقابلے میں دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کے بارے میں اب فرمایا آیت نمبر 6 میں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، سواء علیہم، ان کے لیے ایک جیسے ہی ہے، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ کیوں؟ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں کے اوپر موٹا بھاری پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہوگے وہ جو کہ متقین کے بالکل اپوزٹ ہیں، ایک ہے بالکل ماننے والے، ایک ہے بالکل نہ ماننے والے، یہ کافروں کا حال ہو گیا۔ ایک ہے جنہوں نے دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے، ادھر فائدہ نظر آیا تو ان کے ساتھ ہو گئے، ادھر فائدہ نظر آیا تو ان کے ساتھ ہو گئے، ان کا نام ہے منافقین۔ اگلی 13 آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کو ایکسپوز کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 9 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ لایا شایا کوئی نہیں، ایمان نہیں لایا، کہہ رہا ہے ایمان لایا ہوں لیکن لایا کوئی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ حقیقتاً وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس تک بھی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر منافقت کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو مزید بڑھا دیا کیونکہ وہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں جھوٹ اور منافقت اور کفر ہر چیز سے محفوظ فرمائے۔ آگے سنیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے نا، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد ہے نا پھیلاؤ، قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، اے ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو صرف سنوارنا چاہ رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، بے شک خبردار یہ خود ہی پکے فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں احساس تک بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان ویسے لاؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، مسلمان صحابہ اکرام جیسے ایمان لائے ہیں ویسا ایمان چاہیے۔ قالو، آگے سے کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ویسے ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء، جیسے وہ بے وقوف لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ تو صحابہ کو، باقی جو دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، دینداروں کو بے وقوف کہنا، کم تر سمجھنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ آگے دیکھیں آپ، الا، خبردار، انہم، بے شک یہی ہیں، ہم السفہاء، کنفرم بے وقوف، ولکن لا یعلمون، مگر وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو انہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں، قالوا، ادھر جا کے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، اسی تے تواڈے نال ہاں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ تو ایویں مذاق کر رہے تھے ہم بس۔ اللہ بھی یستہزئ بہم، ان کے مذاق کی ان کو سزا دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں مہلت دیے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی سرکشی میں رہیں اور یعمہون، اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔
اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں اپنی سرکشی میں، اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ مد کا معنی ہوتا ہے نا کھینچنا، وَيَمُدُّهُمْ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اللہ رب العزت۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں خود گمراہی مول لے لی، پیسے دے کے خریدنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اشتراؤ مول لے لی۔ ہدایت تمہارے پاس آئی تھی، قرآن تم میں اتر رہا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، خود پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جلوہ گر ہے، اور معجزات تمہیں دکھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہدایت کا سرچشمہ یہاں ہے، اور تم کافروں کے پاس لینے کیا گئے ہو؟ تو اب جب خود وہاں گئے ہیں، اس کا مطلب ہے خود گمراہی مول لے رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں بنے۔ اب ان کی مثال اللہ رب العزت آگے دو مثالیں منافقوں کی بیان فرمائے گا۔ فرمایا مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کسی بندے نے آگ بھڑکائی ہو، آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ نے اس کا ارد گرد کا سارا ماحول روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سرے سے چھین لیا، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ لوٹیں گے نہیں۔ اصل میں یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ ایک بندہ ہے، جنگل بیابان میں ہے، رات کا ٹائم ہے، اس نے آگ جلائی، آگ نے اس کے ارد گرد کا سارا ماحول روشن کر دیا، جب سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نور ہی سرے سے چھین لیا، آگ بجھ گئی، اب وہ پھر اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو یہی مثال منافق کی ہے، ایک بار جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوپر سے پڑھا، ایک بار روشنی ایمان کی نصیب ہوئی، لیکن جب جو ہی کافروں کے پاس گئے ہیں، وہ نور ایمان کا اللہ رب العزت نے چھین لیا، آپ پھر سے اندھیروں میں پڑے رہ گئے ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے سنتے۔ او کصیب، یا پھر ان کی دوسری مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو، من السماء، آسمان سے برس رہی ہے بارش، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے بھی ہوں، ورعد، اور کڑک بھی ہو، گرج، وبرق، اور چمک بھی ہو۔ سننا، بارش ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں گرج بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم، وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العزت ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی؟ تو آسمان سے بارش ہے، اس میں اندھیریاں بھی ہیں، اس میں گرج بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، اور جب وہ کڑکتی ہے اس کی آواز سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں منافق۔ واللہ محیط بالکافرین، اس کی سمجھ اگلی آیت میں آئے گی۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی نگاہیں سرے سے ہی اچک لے، نظر ہی ختم کر دے، کلما اضاء لہم، جب بھی بجلی ان کے لیے چمکی، مشوا فیہ، اس چمک میں چال پڑے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا چھا گیا، قاموا، تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کا سننا سرے سے چھین لیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کا دیکھنا سرے سے چھین لیتا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آج اتنی رکھتے ہیں، لیکن اس مثال کو بھی سمجھیں۔ آسمان سے برس رہی ہے بارش، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں گرج بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، اور اس گرج کی آواز سے منافق اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور جب بجلی چمکتی ہے اس چمک میں چال پڑتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دیکھو، قرآن مقدس آسمان سے وحی کی طرح بارش اتر رہی ہے نا قرآن کی۔ اب جب قرآن کریم میں آتا ہے گرجدار حکم، آؤ جہاد کے لیے، تو اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کانوں میں، لیکن جب بجلی کی چمک دیکھتے ہیں چال پڑتے ہیں۔ جب فتح ہو گیا نا، مال غنیمت ملا، تو کہتے ہیں دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا۔ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو دل سے تو سنتے کوئی نہیں منافق،
اوپر سے سن رہے ہیں، اوپر سے دیکھ رہے ہیں، نہ دل سے سن رہے ہیں نہ دل سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ جو اوپر سے سن دیکھ رہے ہیں نا، اللہ چاہتا تو یہ بھی چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔